ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بڑے مقدس دن ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات میں نے آج آپ سے عرض کرنی ہے، اس میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں، تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں اس عشرے کے حوالے سے جہاں اور بہت سے احکامات ہیں، ایک حکم ایسا ہے کہ جو ہر شخص کے اوپر اس کی ادائیگی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، صاحب نصاب ہو، مال وال وغیرہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان ایام کے اندر کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں کچھ تکبیرات کہی جاتی ہیں، جن کو اصطلاحی طور پر ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں یا تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایک تکبیرات تشریق ہیں، ایک ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق شروع ہوتے ہیں 10 تاریخ سے، 10، 11، 12 اور 13۔ یہ 4 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان کو ایام تشریق کہنے کی جو وجوہات ہیں، 2-3 وجوہات لکھی ہیں کتابوں میں۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لفظ ماخوذ ہے تشریق اللحم سے۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور تشریق کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ ابتدا میں جب قربانی کے دن آیا کرتے تھے تو گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے گوشت کو سکھایا جاتا تھا۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ شروع کے دور میں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ آج کل اللہ نے اور سہولیات دے دی ہیں کہ ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں یا دیگر صورتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے سکھایا جاتا تھا، اور ان ایام میں چونکہ گوشت باقاعدہ قربانی ہوتی تھی تو اس لیے ان دنوں کو کہا جانے لگا کہ تشریق اللحم کے حوالے سے ایام تشریق۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے شروق الشمس سے۔ شرق ہم اردو میں بولتے ہیں، شرق کے شرق کا مطلب ہے کہ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، تو چونکہ عید کی نماز اس وقت ادا ہوتی ہے جب سورج تھوڑا سا بلند ہو، اور قربانی ہوتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، تو گویا قربانی کا وقت بھی اس وقت ہے کہ جب سورج تھوڑا سا طلوع ہو جائے۔ اس وجہ سے یعنی شروق الشمس سے مشتق ہو کر ان کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ یہ ویسی میں نے ایک بات آپ سے عرض کر دی۔ دوسری بات، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جناب ایام تشریق، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایام تشریق تو شروع ہوں گے 10 سے۔ ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ سے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ یہ ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہیں، جن میں سے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ وہ تکبیر تشریق کیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ایک سوال آتا ہے کہ جی 9 تاریخ تو ایام تشریق میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے اہل علم نے کہ اصل میں ان دنوں میں سے چونکہ زیادہ دن ایام تشریق والے ہیں، تو ان کے غلبے کی وجہ سے یعنی اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے تقریباً 9 کو بھی ایام تشریق میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن اصل وجہ اس تکبیر تشریق کی یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ ایک مرتبہ پڑھنا علماء نے لکھا ہے واجب ہے، اور ہر شخص پر واجب۔ جو بھی نماز پڑھے آپ جماعت سے نماز پڑھیں، خدا نخواستہ اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی انفرادی طور پر جب آپ فرض ادا کریں گے، فرض کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عورتیں ذرا آہستہ آواز میں تکبیر ادا کریں گی، مرد جماعت سے یا انفرادی ذرا بلند آواز سے کہیں گے۔ عورتوں کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے یہ کوئی سہولت کے لیے ہے، عورتیں چونکہ مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ پڑھتا ہے تو اس کی آواز سن کے دوسروں کو بھی یاد آ جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں جہاں انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، بعض اوقات کسی کمرے میں مخصوص جگہ ہے، تو اس کمرے میں ایک جگہ پر لکھ کے لگا دیں یہ تکبیر،
تاکہ ان کو دیکھ کر یاد آ جائے کہ جی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی۔ اب میں وہ تکبیر ادا کر دیتا ہوں۔ تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، بعض 3 مرتبہ بھی اہل علم نے لکھا ہے، لیکن بیشتر کی رائے یہ ہے کہ 2 مرتبہ ابتدا میں پڑھنا ہے، اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد پھر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تاریخی اعتبار سے ایک واقعہ لکھا ہے، کسی صحیح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے لکھا ہے، البحر الرائق وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی اس کا نقل کیا گیا۔ تاریخ میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس کا آغاز جب ہوا تکبیر تشریق کا، اس کی وجہ کیا تھی، واللہ عالم۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے اور گردن کے اوپر اللہ کے حکم چھری رکھ دی، اور اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہاں جائیں اور یہ مینڈھا اس کی جگہ پر لے کر آئیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے اترے، اب وہ بھی چشم فلک حیران ہے کہ آج تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام دور سے پکارتے ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان کی زبان سے کلمہ نکلا، اور انہوں نے فوری طور پر مینڈا رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی مدد آئی اور ہم نے اپنے طور پر حکم پورا کر دیا، ان کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، لا الہ الا اللہ واللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی بڑائی اللہ ہی کے لیے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالکل ابتدائی عمر میں ہے، 12-13 سال عمر ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم امتحان میں پورے اتر گئے اور اللہ کی مدد ایسے آئی کہ میں بچ گیا اور میری جگہ اللہ نے ایک مینڈھا بھیج دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد، کبریائی اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ 3 مقدس ہستیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تاریخ کے اندر اس کا آغاز اس طریق پر نقل کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو یہ تکبیر کہتے ہوئے اگر آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں تو دل کی کیفیت بھی آپ کی الگ ہوگی۔ ایک چیز اور مسئلے کے طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی تکبیر کہنا بھول جائے، فرض کیجئے آپ نماز کے بعد تکبیر کہنا بھول گئے، تو اب اگر تو آپ نماز کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، مثلا آپ نماز کے بعد بات چیت کرنے لگے ہیں، یا سنتیں پڑھ لی ہیں، یا مسجد سے بھی باہر نکل گئے ہیں، یا عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہیں، کام کاج میں مشغول ہو گئی ہیں، تو اب بعد میں پھر تکبیر نہیں پڑھی، اب صرف استغفار کریں کہ آپ پر ایک چیز اللہ جل شانہ کی طرف سے واجب ہوئی تھی اور ہم نے وہ واجب ادا نہیں کیا، اب صرف یہ استغفار کریں گے، دوبارہ تکبیر نہیں پڑھیں۔ ایک مسئلہ اور یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی نماز قضا ہو گئی، خدا نخواستہ ان دنوں میں 9 تاریخ انشاءاللہ ہمارے یہاں جمعہ سے شروع ہو رہی، تو 9 تاریخ میں کوئی نماز جمعے کی یا جمعے کے دن کی، فجر کی، جمعہ کی، عصر، مغرب، کوئی نماز قضا ہو گئی، اب وہ قضا آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں، اگلے دن یا اگلی نماز کے ساتھ قضا پڑھ رہے ہیں، پچھلی نماز، تو وہ جو قضا نماز ہے، اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر اس قضا کی ادائیگی کریں گے، اور یقیناً کرنی چاہیے فوری، تو اس موقع پر آپ اس قضا پڑھنے کے بعد تکبیر بھی کہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ قضا نماز فرض کیجئے 13 تاریخ کی ہے، عصر کی نماز ہی آخری، وہ قضا ہو گئی، اب جب آپ قضا ادا کر رہے ہیں، عصر کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت گزر چکا، وہ ایام تشریق ختم ہو گئے، تو اب آپ اس کے بعد وہ تکبیر نہیں پڑھیں گے۔ تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ 23 نمازیں ہیں، 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہمارے ہاں اس سال کی ترتیب سے جمعے کے روز 6 تاریخ کو، 6 جون کو جمعے کے روز فجر کی نماز سے یہ تکبیر شروع ہوگی، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ 4 دن مکمل، اور 13ویں کی عصر کی نماز تک ٹوٹل 23 نمازیں ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، مردوں نے تھوڑا سا بلند آواز سے، عورتوں نے نسبتاً آہستہ آواز سے۔ اخیر میں بس ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی آج کل لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی یوم عرفہ کا روزہ، تو یاد رکھیں ہمیں یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں عرفہ کا روزہ ہے، حالانکہ یوم عرفہ کا لفظ اگر آپ ذہن سے نکال دیں، آپ ذہن میں رکھیں 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ جب آپ 9 ذی الحجہ کا لفظ ذہن میں لائیں گے تو 9 ذی الحجہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جب بھی آئے، جیسے ہمارے ہاں اس سال 9 ذی الحجہ جمعے کے روز ہے انشاءاللہ، سعودی عرب وغیرہ میں 9 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہے، تو وہ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، ہمارے لیے اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی جو فضیلت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، اللہ جل شانہ ایک سال کے گزشتہ اور ایک سال کے آئندہ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو غیر حاجی ہے، اس لیے کہ حاجی کے اوپر یہ افضل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے 9 ذی الحجہ کا، حاجی سے اللہ جل شانہ نے اور بہت سے کام اس کے ذمے لگائے۔ تو اب بہرحال یہ اگر ہم ذہن میں لفظ رکھ لیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، تو وہ کنفیوژن، ہمارے ذہن میں جو کنفیوژن آتی ہے یوم عرفہ والی، وہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ایام اب آنے والے ہیں، ہمیں ان ایام میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد 23 نمازوں میں ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے دن میں بھی اور بقیہ ایام میں آپ آہستہ آواز میں یا تھوڑی بلند آواز سے اگر پڑھ لیں تو پھر بھی اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔